ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. صدقت رب العالمین. دوستو بزرگوں، پہلا پارہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 130 سے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہے، اور چند دن سے آپ حضرات سن رہے ہیں. اللہ رب العزت ہمارا سنانا اور سننا اپنے دربار میں قبول اور منظور فرمائے. یہود کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہے، نصارہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہے، مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی دین پر ہم ہے. یہودی بھی یہ دعویٰ کرتے، نصارہ بھی کرتے، اور مشرکین مکہ، اور یہاں تک کہ ہندو بھی جو برہمن ہے، اور اس پر بات ہو چکی ہے. اس آیات مبارکہ کی شان نزول میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے عالم تھے تورات کے. انہوں نے ایمان لایا پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان کے دو بھتیجے تھے، وہ بھی تورات کے عالم تھے، بھائی کے بیٹے تھے. تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بھی دعوت دی کہ دیکھو ہماری کتاب کے اندر اس آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ کی نشانیاں موجود ہے، اور وہی نشانیاں اس محمد رسول اللہ کے اندر ہے، لہذا آخری نبی یہی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اسی پر ایمان لاؤ. تو ان میں سے ایک نے ایمان لایا اور ایک نے منہ موڑ دیا کہ نہیں، یہ وہی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. کون منہ موڑتا ہے، کون اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے عن ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، سوائے اس شخص کے جس نے بیوقوف بنایا اپنے آپ کو، جس نے بیوقوف بنایا اپنے، پتہ ہے اپنے، اور جان بوجھ کر کہتے ہیں میرے کو نہیں، نشانیاں نہیں ہے، یہ وہی نہیں ہے، تو یہ ایسا ہی ہے، اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے. اللہ اکبر. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے چنا ہے اس ابراہیم علیہ السلام کو، فی الدنیا، دنیا میں، ہم نے دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کو چنا ہے. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کیسے چنا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ میں نے ابراہیم کو دوست بنایا ہے، کیسے چنا ہے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک یہ ابراہیم علیہ السلام آخرت میں لمن الصالحین، نیک زمرد کے لوگوں میں سے ہوں گے، نیک لوگوں میں سے ہوں گے. تو دوستوں بزرگوں، تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کی طرف جو اپنی نسبت کرتے تھے یہود، نصارہ اور مشرکین مکہ، تو ان کے اوپر رد ہے. اللہ رب العزت نے ان کے قول خود رد کر دیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو شرک سے بیزار تھے، شرک سے بیزار تھے، اور تم شرک کیوں کرتے ہو؟ ایک. نمبر دو، اے مشرکین مکہ، اے یہود، اے نصارہ، کہ جب تم کہتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے نا، رسول اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. اس رسول اللہ کے حق میں تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ہے کہ اللہ ان کے اندر، مکے کے اندر کوئی معزز رسول بھیج. اللہ نے وہی معزز رسول بھیج دیا. اب تم ان سے انکار کرتے ہو، تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے خود انکار کر رہے ہو. ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو، لیکن انہوں نے جو اللہ سے مانگ لیا ہے، اللہ نے ان کا وجود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک ظاہر کر دیا. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی ضرورت، ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کی صورت میں ظاہر کر دیا. اب کیوں اعراض کرتے ہو؟ یہ تو ان سے رسول اللہ کے دین سے اعراض کرنا تو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے اعراض ہے. محمد رسول اللہ کے دین سے منہ موڑنا، ابراہیم علیہ السلام کے دین سے منہ موڑنا ہے. کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں.
تو امام الموحدین حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، اور ان کے اولاد میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں ایک بات یاد رکھو گل محمد بھائی، ایک ہے ملت، ایک ہے دین، اور ایک ہے شریعت۔ یہ علمی گفتگو ہے، ملت، دین اور شریعت۔ ملت کہتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام کہ دین کے اندر جو اصولی مسائل تھے، اصولی عقائد مسائل، بڑے بڑے مسائل میں وہ متفق تھے۔ وَوَصَّى بِهَا ابراہیم و اسحاق و یعقوب، بڑے بڑے مسائل کے جو عقائد کے تھے ان میں تمام نبی شریک تھے، اس کو ملت کہتے ہیں۔ اور دین کسے کہتے ہیں؟ دین وہ تمام انبیاء کی میراث ہے، اور وہ عقیدہ توحید ہے، اصل عقیدہ توحید ہے۔ جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نحن معاشر الانبیاء اولاد و علات دیننا واحد۔ ہم تمام انبیاء جو ہے، رسول اللہ نے فرمایا ہم تمام انبیاء بھائی ہے، علاتی بھائی ہے، ہم تمام انبیاء کیا بھائی ہے؟ علاتی بھائی ہے، لیکن دین ہمارا ایک ہے۔ علاتی بھائی اس کو کہا جاتا ہے جن کا باپ ایک ہو مائیں جدا ہو، باپ ایک ہو مائیں جدا ہو۔ تو رسول اللہ نے فرمایا تو ہم تمام انبیاء جو ہے علاتی بھائی ہے، یعنی ہم سب کا باپ ایک ہے، ہم سب کا باپ ایک ہے، لیکن مائیں ہماری جدا ہے اور دین ہمارا ایک ہے۔ دیننا واحد، دین ہمارا ایک ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ انبیاء میں، وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے بھی میں نے رسول بھیجے ہیں ان سب کو میں نے یہ حکم کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی دعوت کرو۔ لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں ہی ہوں عبادت کے لائق، حاجت روا مشکل کشا نفع و ضر کے مالک کوئی نہیں ہے، اور ایک اللہ ہے، اور اس کی ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہ تمام نبیوں کا یہ ایک اتفاقی مسئلہ ہے، یہ تمام نبیوں کا، اور آج اختلافی ہے، آج مولویوں کے اندر اس میں اختلاف ہے، لوگوں نے اس میں اختلافی بنایا ہے، حالانکہ یہ تمام پیغمبروں کا اتفاقی مسئلہ ہے، مسئلہ توحید۔ تمام نبیوں میں سب سے زیادہ متفق علیہ مسئلہ کون سا ہے؟ توحید ہے۔ اب لوگوں کو، آج کل لوگوں کے چھڑ ہوتے ہیں، اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کی امتی کہتے ہیں، توحید کا نام سنتے چھڑتے ہیں، اور حالانکہ توحید کا ایسا مسئلہ ہے کہ تمام نبیوں کا اتفاقی مسئلہ ہے۔ تو دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک سے بیزار تھے، شرک سے بیزار تھے۔ سورہ انعام آیت نمبر 78 کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، لمبا واقعہ ہے۔ فرمانے لگے اپنے قوم سے، او میرے قوم انی بریء مما تشرکون، بے شک میں بیزار ہوں ان سے جو تم شریک رہتے ہو اللہ کے ساتھ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے بھی بیزاری کا اعلان کیا، فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منه، اپنے باپ سے بھی بیزار ہو گیا، اپنے باپ سے بھی جدائی کا، بیزاری کا اعلان کیا۔ اور یہی صورت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شرک سے نفرت تھی۔ سورہ انعام آیت نمبر وہ تو 78 ہے، سورہ انعام آیت نمبر 161، اللہ فرماتے ہیں قل، اے محمد رسول اللہ آپ کہہ دیجئے، اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، بے شک مجھے اللہ نے ہدایت کی ہے، مجھے ہدایت کی ہے میرے رب نے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اللہ فرماتے ہیں اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کیجئے، آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے کہ اننی ہدانی ربی، میرے رب نے مجھے ہدایت کی ہے، بے شک مجھے رب نے ہدایت کی ہے، الی صراط مستقیم، سیدھا راستے مستقیم کی طرف۔ صراط مستقیم گئے سورہ فاتحہ پہ، صراط مستقیم پر 3-4 دن بیان ہو گئے، یاد ہے نا؟ اور وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ دینن، وہ دین ہے، دینن قیما ملت ابراہیم حنیفہ، دینن قیما ملت ابراہیم حنیفہ، وہ دین مضبوط ہے، ملت ابراہیمی ہے، حنیفہ یکسو ہے، ادیان باطلہ سے، تمام باطل مذہبوں سے یکسو ہو کر کے اللہ کی توحید کی طرف۔ وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اب شرک سے کتنے بیزار تھے؟ 14واں سپارہ کتنا بڑے ہو گئے؟ 2، سورہ انعام آیت نمبر 68 اور سورہ انعام آیت نمبر 161۔ سورہ النحل آیت نمبر 120 سے اللہ رب العزت فرماتا ہے
کہ ابراہیم علیہ السلام شرک سے بر ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین 120 سورہ نحل 14 سپارہ ان ابراہیم بے شک ابراہیم علیہ السلام کان امتا و امت تھے ابراہیم صاحب کیا تھے قانتا للہ عاجزی کرنے والا خالص اللہ ہی کے لیے عاجزی کرنے والا خالص اللہ ہی کے لیے حنیفا تمام ادیان باطل سے باطل دینوں سے رخ پھیر کر کے اللہ کی توحید کی طرف ولم یکن من المشرکین اور مشرکوں میں سے اور ابراہیم علیہ السلام کا اتنا مضبوط عقیدہ دوسروں کی طرف بالکل دھیان نہیں کہ نمرود نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر کے او بڑی آگ میں ڈالنے لگے فرشتے بھی مدد کے لیے حاضر ہو گئے کہا کہ حسبی اللہ تمہاری مدد کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں مجھے اللہ کی مدد چاہیے ایسی حالت ہے بھی ایسی حالت پوری دنیا کافر ہے اور ساری دنیا والے مخالف بادشاہ مخالف بام مخالف قوم مخالف ساتھ دینے والا کوئی نہیں اور ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے آگ میں ڈال رہے ہیں فرشتے حاضر ہوئے لیکن پھر بھی کہتا ہے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں مجھے مدد چاہیے تو اللہ کی مجھے مدد چاہیے اللہ کی حسبی اللہ میرے لیے کافی ہے اللہ اللہ اکبر ولم یکن من المشرکین اور مشرکین میں سے نہیں تھے مشرکین میں سے نہیں تھے شاکرا لانعمہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے اجتباہ اللہ نے اس کو چنا ہے اللہ نے اس کو اللہ اکبر وہداہ الی صراط مستقیم اللہ نے اس کو ہدایت کی ہے سیدھے راستے کی طرف وآتیناہ فی الدنیا حسنہ اللہ فرماتے ہیں دیا ہم نے اس دنیا میں خوشی ابراہیم صاحب کو اس دنیا میں خوشیاں عطا کی وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہوں گے نیک لوگوں میں سے ہوں گے یہاں بھی وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ حضرت ابراہیم صاحب مشرک یہودی کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہے نصارہ کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہے مشرکین مکہ کہتے تھے ہم دین ابراہیمی پر ہے اللہ نے فرمایا کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما ابراہیم اعظم یہودی اور نصرانی نہیں تھے ولیکن کان حنیفا لیکن حنیف تھے حنیف کو مانا ابھی کیا بار بار سارے ادیان باطل سے اللہ کی توحید کی طرف مائل ہونے والے اور اس پر ڈٹ کے رہنے والے تھے اللہ ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین جب تم اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہو تو شرک کیوں کرتے ہو ابراہیم السلام تو مشرک نہیں تھے اگر اتباع ابراہیمی کرتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام شرک سے بیزار تھے شرک سے تو تم شرک نہ کرو نا مشرکین مکہ بتوں کی عبادت کرتے تھے اور اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کہتے تھے یہودی حضرت عزیر السلام کو اللہ کا بیٹا انہوں نے بنا لیا اور اس کو الوہیت کا درجہ دے دیا اور شرک کرتے اور اپنے آپ کو ملت ابراہیمی نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی ماں کو الہ بنا دیا اور پھر کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں تو اللہ نے رد کر دیا اللہ نے ان کا رد کر دیا کہ ملت ابراہیمی پر ہے تو محمد الرسول اللہ ہے ملت ابراہیمی پر ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کس طرح ثم اوحینا الیک اللہ فرماتے ہیں یہی 14 سپارہ سورہ النحل آیت نمبر 123 ثم اوحینا الیک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم نے وحی کی آپ کی طرف انت کس چیز کی وحی کی اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی کیا وحی کی انت تبع ملت ابراہیم حنیفا یہ کتابداری کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی ابراہیم علیہ السلام کی دین کی جو کہ حنیف تھے وما كان من المشرکین مشرکوں میں سے اللہ نے محمد رسول اللہ کو بھی کہا کہ ملت ابراہیمی کی تابعداری کرو اللہ اکبر تو ملت ابراہیمی کی تابعداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور صحیح معنوں میں یہی ہے صحیح معنوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری ابراہیم علیہ السلام کی تابعداری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری چھوڑنا ابراہیم علیہ السلام کی تابعداری چھوڑنا ہے ان کی مخالفت رسول اللہ کی مخالفت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت ہے تو پھر کیوں نہیں مانتے ہو حالانکہ محمد رسول اللہ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم سمجھ رہے ہیں اللہ اکبر اذ قال له ربه اسلم جب کہا اس کو کس کو ابراہیم علیہ السلام کو ربہ اس کی رب نے اسلم تابعدار ہو جاؤ قال اسلمت لرب العالمین انہوں نے کہا میں تابعدار ہوں رب العالمین کے لیے کس کے لیے اپنے رب العالمین کے لیے تابعدار ہوں اللہ نے فرمایا اسلم تابعدار ہو جاؤ یہ اسلمت لک یہ نہیں کہا کہ اللہ میں تیرے لیے تابعدار ہوں نہیں اسلمت لرب العالمین اسلم تو میں تابعدار ہوں رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے تمام جہانوں کا پالنے والا ہے ان کا میں تابعدار ہوں اور اسلم تو یہ دیکھو اوپر کی دعائیں یاد ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک
उम्मतम मुस्लिमतन लक। और सूरह हज के आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाता है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ, अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाता जाहिदू फिल्लाह हक़्क़ जिहादिही हुवा इज्तबाकुम वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, मिल्लत तुम्हारे बाप इब्राहिम की, हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, उन्होंने तुम्हारा नाम रखा है मुस्लिमीन, तुम्हारा नाम रखा है मुस्लिमीन। किसने? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कि अल्लाह रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन, अल्लाह हमारे औलाद में से एक जमात बना, वो मुस्लिम हो। और वो मुस्लिम जमात क्या? यहूदी नहीं है, नसारा नहीं है, वो उम्मती मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसके लिए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी है। मुस्लिम जमात उम्मत कौन सी है? यही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। वजाहिदू मिल्लत अबीकुम इब्राहिम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फी हाज़ा, इससे पहले भी, व फी हाज़ा, और इस कुरान में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाम रखा है। अल्लाहु अकबर। इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। और इस मुसलमान के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, ए ईमान वालो इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ, इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ। यानी जैसे दिल के अंदर कलमा पढ़ लिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ज़बान पे इकरार है, दिल में तस्दीक है, तो अपने आज़ा को, अपने बदन के तमाम आज़ा को भी अल्लाह की ताबीदारी में लगाओ। अल्लाह की ताबीदारी, आंखों को अल्लाह की ताबीदारी में लगाओ, कानों को अल्लाह की ताबीदारी में लगाओ, ज़बान को अल्लाह की ताबीदारी में, हाथ पाँव को अल्लाह की ताबीदारी में लगाओ। ये अल्लाह की ताबीदारी में अपने बदन के आज़ा को लगाना, ये सही मानों में मुसलमान है। ये नहीं कि गलत नजरें गलत इस्तेमाल करते रहे। और इस पर ये बहुत बड़ा मौजू है अगर मैं शुरू हो जाऊं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, मोमिनों से कहो कि अपने नजरों को नीचे रखा करे, गैर महरम औरत को न देखे। और ये गैर महरम औरत को देखना हराम है, अल्लाह ने मना फरमाया कि न देखो, अपनी नजरों को नीचे करो। और आजकल हमारे देखते हैं तो अल्लाह के हुक्म से सरता भी है और इस तरह और भी है। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ने बोला या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात के दिन ऊँटनी पर सवार थे। अल्लाह ने ये आयत नाज़िल की। इस आयत के ऊपर तशरीह में फिर इंशाअल्लाह जुमे को बयान करूँगा, हो सकता है इस जुमे को या आइंदा जुमे, वल्लाहु आलम, बहरहाल वादा नहीं करूँगा, हो सकता है और मसाइल आ जाए, समझ गया। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारे लिए जो दीन मैंने पसंद किया वो इस्लाम है। मज़हब कौन सा है? अल्लाह को पसंदीदा मज़हब कौन सा है? इस्लाम। अल्लाह ने इस्लाम को पसंद किया है, तो यहूदियत और नसरानियत को पसंद नहीं है। अब उस ज़माने में थे। वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह फरमाते हैं वमन यब्तग़ी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, जो शख्स इस्लाम के अलावा और रास्ता तलाश करेगा अल्लाह को राज़ी करने के लिए और रास्ते इख्तियार करेगा, वमन यब्तग़ी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, कभी भी उससे कबूल नहीं होगा उसका अमल अल्लाह के दरबार में कबूल नहीं होगा। उसका अमल कबूल होगा तो उम्मत मुहम्मदी में शामिल होना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबीदारी इख्तियार करना है। रसूलुल्लाह की ताबीदारी जब इख्तियार नहीं करोगे अल्लाह कभी भी उसे राज़ी नहीं हो सकता है। अल्लाहु अकबर। इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, कहा कि मैं, अल्लाह ने फरमाया अस्लिम, ताबीदार हो जाओ। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान के बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान की क्या तारीफ़ की है, और मैंने एक बार कहा है मुसलमान किसे कहते हैं। आजकल लोगों ने यह समझा कि नमाज़ पढ़ना ये बस मुसलमानी है, नमाज़ पढ़ना आकर के पहले सब में शामिल होना ये मुसलमानी का बड़ा बस हमने बड़े हक अदा कर दिया है। पड़ोसी के भी हुकूक है, वालिदैन के हुकूक है, बहन भाइयों के हुकूक है, मुआशरात में मुआमलात में हुकूक, बंदों के हुकूक से अपने आप को बचाना है, हर एक को उनका हक अदा करना है, समझ गए। तो ये सारे के सारे ये दीन के अंदर आते हैं। ज़बान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कानून के खिलाफ, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना है, नजरों को गलत इस्तेमाल नहीं करना है, कानों को गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना है, हाथ पाँव को गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है कि दूसरा मुसलमान उसके हाथ की तकलीफ से और ज़बान की तकलीफ से महफूज रहे, हाथ की तकलीफ से और ज़बान की तकलीफ से। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुसलमान एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से
तकलीफ में हो तो वो जन्नत में डायरेक्ट नहीं जा सकेगा। वो शख्स डायरेक्ट जन्नत में नहीं जा सकेगा जबकि उसका पड़ोसी उससे बेजार हो, उनके इज़ा और तकालीफ से वो परेशान हो। एक आदमी है 5 वक्त की नमाजी है, 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़ता है, दिन में रोजे भी रखता है, रात को तहज्जुद भी पढ़ता है, लेकिन कुरान की तिलावत भी करता है, सदका खैरात भी करता है, लेकिन पड़ोसी को तकलीफ देता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया डायरेक्ट जन्नत नहीं जाएगा। मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला युज़ि जारहु, जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाएगा और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है तो उसको चाहिए कि अपने पड़ोसी को तकलीफ न दे। ये पड़ोसी की भी हुकूक है, हमने कभी इस तरफ सोचा है? तो दोस्तों बुजुर्गों, ये मुआशरे के अंदर ये नहीं कि बस सिर्फ अल्लाह के हक़, बस ये है कि नमाज पढ़ो, बस नमाज मस्जिद में आ गए तो हमने नमाज पढ़ लिया, बस हमने पूरे इस्लाम के ऊपर अमल कर दिया। नहीं, बाहर जाते हैं, बाहर जब हम बाहर मस्जिद के बाहर कदम रखते हैं तो वहाँ देखना है कि आप अपनी नज़रों की भी हिफाजत करें, कान की भी हिफाजत करें, हाथ ज़बान की भी हिफाजत करें, पाँव की भी हिफाजत करें, और लेन देन में, मुआशरात में, मामलात किसी से खरीदना फरोख्तना खरीदना है, बेचना है, इनमें भी हुकूक है कि किसी मुसलमान के हक में न कहो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-फुज्जार युहशरून यौमल क़ियामति, अत-तुज्जार युहशरून यौमल क़ियामति फुज्जारा, ताजिर लोग, तिजारत करने वाले लोग क़यामत के दिन गुनाहगार उठाए जाएंगे, जमा किए जाएंगे। इल्ला मन सद्दक़ व बर्रा, मगर वो शख्स जिसने सच बोला और तक़वा इख्तियार किया और नेकी की। और दूसरे हदीस में है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ताजिर लोग वो ताजिर जो सादिक हो, झूठ न बोलने वाला हो, तिजारत के अंदर झूठ नहीं बोलता है, तो क़यामत के दिन मअन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदाए व सालिहीन, क़यामत के दिन नबियों के साथ, शुहदा और सालिहीन के साथ होगा, जो ताजिर हो, तिजारत करने वाला हो। तो दोस्तों बुजुर्गों, हम इन चीज़ों को भी देख रहे हैं, मामलात को भी देख रहे हैं कि हमारे मामलात कैसे चल रहे हैं, हमारा लेना देना किस तरह है। अल्लाह रब्बुल फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, एक ज़र्रा बराबर अगर किसी ने की वो भी अल्लाह दिखाएगा, एक ज़र्रा बराबर बुराई की वो भी अल्लाह दिखाएगा। और किरामन कातिबीन के फरिश्ते अल्लाह ने मामूर किए हैं, वो लिख रहे हैं कि जो कुछ हम कहते हैं या बोलते हैं या करते हैं, फरिश्ते उसको लिखते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान सुन्नत समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और इस पर इंशाअल्लाह ये बाद वाली आयतों पर इंशाअल्लाह फिर ज़िंदगी रही कल बयान करूँगा। जो कुछ है कहा और आप सुना, अल्लाह अपने दरबार में कबूल और मंजूर फरमाए। यही हमारे लिए ज़रिए नजात बना। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।